بیٹا لندن سے پڑھ کر کے آیا، باپ نے 10 لاکھ روپے برباد کیا اس کی تعلیم کے پیچھے۔ جب وہ پڑھ کر کے ہندوستان آیا تو بیمار پڑ گیا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو بیٹا سے زیادہ باپ رو رہا ہے۔ تو بیٹا آنکھ کھول کر کے کہتا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹا تمہاری موت سے تو رو ہی رہا ہوں، میرا جو پیسہ اتنا برباد ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا ابھی کیا روتے ہو؟ جب قیامت میں مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے تب رو گے، تم نے مجھے اسکول کی تعلیم تو دی، مدرسے کی تعلیم نہیں دی۔ باپ کے جنازے پر بیٹا رو رہا، تو بغل والے نے کہا کہ بھائی وہ بھی تو بیٹا ہے، وہ نہیں رو رہا ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار میں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے کم رو رہا ہوں، اور رو اس پر رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، مجھ کو پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا، لیکن اتنی تعلیم مجھے نہیں دلائی کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے۔ باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ کتنا خطرناک مقدمہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے۔ باپ کا دعویٰ ہے یہ بیٹا میرا نافرمان ہے، بیٹا کا دعویٰ ہے یہ باپ میرا نافرمان ہے، مجھ سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں سب لوگ سکتے میں چلے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان ہے لیکن باپ بھی نافرمان ہے، لیکن پہلے کون نافرمان ہے، اس پر بحث ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں اس مقدمے میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ سب سے پہلے نافرمان یہ باپ ہے کہ بیٹا تو پیدا کیا، اچھا نام نہیں رکھا، بیٹا پیدا تو کیا، حرام کھلایا، بیٹا پیدا تو کیا، اچھی تعلیم نہیں دی، بچے کو انسان ہی نہ بنایا تو مسلمان کہاں سے بنے گا؟ اس لیے شیطان بنا۔ یہ نافرمان بعد میں ہے، باپ پہلے نافرمان۔ بیٹا وزیر ہو گیا پڑھ لکھ کر کے، بادشاہ کے برابر میں اس کی کرسی ہے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوگا، میں اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کو فون کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے، آپ آ جائیے۔ اب باپ بیچارہ بکری چرانے والا تھا، بکری بیچ کر کے اپنے بچے کو وزیر بنایا تھا۔ اسی لنگی میں، اسی گمچھا میں، کمبل اوڑھ کر کے، جوتا کو لاٹھی میں ٹانگ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہی تو میرے باپ ہے۔ کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تمہارا باپ ہے؟ کہا میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا کہ میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو مجھ کو پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ عدالت میں فیصلہ ہوا اس لڑکے کو پھانسی پر چڑھا دو، لیکن پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش معلوم کرو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس لڑکے کی پھانسی ہو رہی ہے، اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں زندہ ہے، میں اپنی ماں سے آخری وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں آ گئی، جیسے ہی کان بڑھایا بیٹے نے کان کاٹ لیا۔ حاکم نے کہا کتنا بڑا ظالم ہے، ابھی فوراً تختہ دار کیا جائے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ ماں سے بات کرے، لیکن ماں نے جیسے ہی کان بڑھایا اس کے کاٹ لیا۔ کہو حاکم تمہیں پتہ نہیں میں نے اس کے کان کیوں کاٹے؟ یہی وہ ماں ہے، بچپن میں چوری کر کے لا کر کے دیتا تھا، یہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں اسی ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈانس چل رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ کر سکا تو کیوں رہا
اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا، اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سے کیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ خوبصورت پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ جوان تک پہنچا ہوں، اس کے بعد ماں بہن تک پہنچنے والا ہوں۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ دو چار مجنون ہاتھ اٹھا کر کے پیشانی رگڑ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ رات کے اجالے میں سب پتہ چل رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نافرمان بیٹا کیسا ہوتا ہے، بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جس آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا وہ دکھاتا نہیں ہے، جیب میں رکھتا ہاتھ۔ آپ سوچیں گے یہ برابر جیب میں ہاتھ کیوں رکھتا ہے؟ ضرور دال میں کالا ہے۔ دقت یہ ہے کہ 6 انگلی ہے، لوگ 6 انگلیاں کہیں گے۔ تو نافرمان بیٹے کی مثال اسی 6ٹھی انگلی کی طرح، وہ جب تک ہے تو آدمی منہ چھپاتا رہتا ہے، اور اس کو کاٹے تو بھی نقصان، اس کو باقی رکھے تو بھی عیب، یعنی کسی حال میں چین نہیں۔ ایک بات راز کی سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ جو بھی سانپ کو دیکھتا ہے مارتا ہے، جو بھی بچھو کو دیکھتا ہے مارتا ہے، چاہے بچھو کاٹے یا نہ کاٹے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی چوکی سے، کبھی پلنگ کے نیچے سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے تو بچے اس کو چپل سے مارتے، جوتا سے مارتے، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے۔ جانتے ہیں بچھو کو جوتا کیوں پڑ رہا ہے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اور بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں کی اتڑی کو کھا کر کے اپنی ماں کو ہلاک کیا، اور اس ماں کے پیٹ سے نکل کر کے سیدھے جنگل کی طرف بھاگا۔ آج اس کا انجام دیکھیے، جو ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے اس کو دیکھتے ہی لوگ جوتا مارتے۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کو بال بچہ نہیں ہو رہا تھا، شادی کے 10 سال ہو گئے، تو لوگ کہتے کہ ارے بھائی کیا بات ہے، کیلنڈر تو چھپ ہی نہیں رہا، 10 سال ہو گئے، کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، کیلنڈر تو چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے، سماج سے کیسے بچے، دقت ہے، شادی تو ہو گئی، 10 سال ہو گئے۔ تو یہ آدمی اللہ سے کہتا میرے پروردگار اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں بدن کے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دوں گا، بس یہ دعا مانگنی، بیٹا اللہ نے دے دیا۔ اب بیٹا مل تو گیا، اس کے بعد وہ بیٹا دارو پی کر کے ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، کسی کو قتل کر دیا، قتل کر کے بھاگ گیا، اور باپ کو پولیس گرفتار کر کے جیل لے کر کے چلی گئی۔ اب شیخ شادی کا وہاں سے گزر ہوا، کہی بھائی وہ باپ جو اپنے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دیا تھا بیٹے کی وجہ سے، وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا فرار ہے، باپ جیل میں۔